تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں، آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے، گھر وجود میں آتا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہے وہ سکون سے، اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا سے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا، روٹی سے پیٹ نہیں بھرنا مطلب بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے، یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے، چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس، سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی، تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے. کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے نہیں بجھتی. چائے سے نہیں بجھ رہی سمجھ میں آتا ہے، دودھ سے نہیں بجھ رہی، پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی، اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں UK کے، کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا، اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو، تم انگریز کے پٹھو کمبختو، تم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر، آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اس میں لگے رہو، برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی، اپنی صحت بھی، اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں، گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد، تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے آپس میں کھیلتے ہیں. تو بس ایک لائن پہ لگا دیا، بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں، ہر گھر میں بے سکونی، لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، جٹھانیاں نندوئی ساسیں، وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی، ماں بیٹی میں نہیں بن رہی، میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی. یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا، چڑے نکلے ہے بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے، گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں، اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا، 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون زندگی گزرنے دو، 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے. اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں، دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی. اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قیامت تک الٹے لٹک کے PhD کر لیں نفسیات میں، وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا، تو ادا نہ کرنا اور کرنا کی کیا ڈیفینیشن پتہ کیسے چلے گا؟ کیا کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے، کیا حق ہے، وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائی ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں، تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟
یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے, کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتے ہیں آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں, لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جانا میں بھوکا ہوں گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہیں تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے, مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے, تو ہم نے کہا بھی 55 سال میں کریں گے شادی. وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرس کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھٹے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھٹے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میں سے گھر سے پوچھا لگانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھٹوں کا ریشو فوج میں پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھٹے اکثر کم ہوتے ہیں, کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے. کرے گا تو میری بلا سے, تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی بھی ہے کہ نہیں کروائی بھی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے, یہ کر کے دو گے تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھٹوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھٹے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی, ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کرنے ہیں, ہماری تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنی اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کمپنی بند ہو جائے پھٹوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام ہم تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھٹے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو. ایسی میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہو ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ. تو خود سمجھدار ہیں آپ لوگ. وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے, اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف, کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں, بہو کو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا, الگ ہو رہے ہو. حالانکہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا, بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ, لیکن یہ
वही है, अखलाकी कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन पड़ोसी गिरबान थोड़ी पकड़ सकता है आपका कि भाई हदीस में आता है तो मुझे खिलाया करो, तो खिलाओ। तो माहिर नफ्सियात से गुजारिश है, जब लोगों को मोटिवेट किया करें, कुछ अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह अच्छे बुरे भी होते हैं, अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में बेचारों के पास खुद गाइडेंस नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती। वो इंग्लिश के अल्फाज घुमा रहे होते हैं एक्चुअली, वो वगैरह वगैरह, मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो बात सही होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या पंजाबी में हो। लोग जबान को देख रहे हैं आजकल, स्टाइल को देख रहे हैं, बातों को, क्योंकि फिल्मों का दौर है ना, ड्रामों का दौर है, जिसके स्टाइल अच्छे लोग मुतासिर हो रहे हैं, बात को तो देख नहीं रहे। बात भी हो, स्टाइल भी हो, फिर मजा है। क्या ख्याल है? बात भी हो और स्टाइल भी हो, और अगर स्टाइल नहीं है तो बात को ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्टाइल की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन बात बहरहाल सही होनी चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे मातहत जो लोग हैं, मैं उनको इस हद तक पाबंद बना सकता हूं, इससे ज्यादा शरीयत ने मुझे हक बोलो नहीं। ये सबसे पहले वालिदैन पर आता है। हमारे यहां पता है सिस्टम क्या चल रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेटा फरमाबरदार होगा तो बाप उसको निचोड़ लेगा, बोलेगा हर बात मानता है, तो इसकी यही गलती है कि हर बात मानता है। कम वक्त कहीं नो कर दे तो बाप बेटे को पूरे माशरे में जलील कर देता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा। अरे वो हर बात मान रहा है। एक दफा एक अब्बा है, मुझे कहने लगे मेरा बेटा ये मेरा, मैंने कहा यार ऐसे बेटे आजकल ऑर्डर पे नहीं मिलते, इतना नेक है। एक चीज में अगर उसने इनकार कर दिया और वो उसका हक भी है, तो आपको तो कहना चाहिए बेटा मैं, यानी आपको तो उसका दिल जीतना चाहिए। लेकिन चूंकि बेटा फरमाबरदार मिल गया तो अब्बा उसको पूरी तरह निचोड़ रहे हैं। अगर वही नाफरमान होता तो अब्बा कहते सिर्फ 100 में से एक भी मान ले तो मैं खुश हो जाऊंगा। सीजन ये चल रहा है, सही है ना, मौसम चलता है ना, अभी आम का मौसम खत्म, अंगूर आ गए, तो सीजन होता है ना, जब अंगूर है, जब अंगूर ही अंगूर नजर आएंगे आपको। और यही हाल अब्बा का है। जब तक अब्बा आपकी मजबूरी है, आपके अब्बा बहुत अच्छे, पैसे निकलवाने उनसे, जहां अब्बा की जरूरत नहीं रही वहां अब्बा से ज्यादा टेंशन वाला आपके घर में, जब अब्बा बूढ़े होते हैं तो कैसा सताया जाता है उनको। ये हमारे माशरे में अक्सर होता है। बूढ़ा होने की देर होती है बेचारे की, वो खांसता हुआ भी बुरा लग रहा होता है, हर चीज में वो क्या लग रहा होता है, बुरा, ये जाएगा कब। और बाकी हुकूक को इसी पर कयास कर लें। तो ये जो अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस मुकम्मल में ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले के मुझ पर कितने हुकूक हैं। एक छोटा सा वाक़या सुना के बयान खत्म करता हूं। हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब बड़े बुजुर्ग थे, हम उनका बहुत एहतराम, उनके गुलामों के गुलाम थे, गुलामों के गुलाम। मैंने हजरत से कोई बात अर्ज की कि हजरत कुछ ऐसी बात है, कुछ घर से मुताल्लिक। हजरत ने वो बात मशवरे के लिए किसी से जिक्र कर दी, तो मैंने हजरत से अर्ज किया हजरत ये घर की बात थी, ये बाहर नहीं आनी चाहिए थी। हजरत ने मुझसे माजरत करना शुरू कर दी, कई गलती हुई है मुझसे, हालांकि वो बात कोई ऐसी नहीं थी। अब अगर वो ये कहते हैं कि मैं चूंकि बुजुर्ग हैं, मैंने कर दी तो क्या हो गया, हम तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि अखलाकी जिम्मेदारी है कि बड़ों से अगर गलती भी हो जाए तो माफ करो। यही है ना अखलाकी तौर पे तो शरीयत हमें इसी का पाबंद करती है। लेकिन ये उनका बड़ापन कि वो जानते थे कि भाई या इससे आगे, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जिससे कि वो मुझे पता था कि मेरा दुश्मन है। तो किसी का राज फाश करना ये बाप के लिए भी जायज नहीं है कि अपने बेटे का राज बोलो ना फाश। बाप के लिए भी जायज नहीं है कि अपने बेटे की गीबत करे, मां के लिए जायज नहीं है कि अपनी बेटी की गीबत करे। हाँ, बेटा जुल्म कर रहा हो बाप के ऊपर, वाकई वाज़ेह जुल्म हो, फिर अपना गम हल्का करने के लिए अपने किसी बहुत ही क्लोज आदमी को वो अपना गम बता सकता है, या किसी से मशवरा लेना हो कि भाई बेटे में ये जुर्म है, तो मशवरे के तौर पर किसी ऐसे आदमी से जिसके बारे में यकीन हो कि ये राज फाश नहीं करेगा। आज देखा है बाप अपने बेटे की बुराइयों को लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, ये गीबत है भैया, तो किसी गैर मुस्लिम की गीबत जायज नहीं है, तो बेटे की कैसे जायज हो गई? बहुत मुश्किल है। बेटे की गीबत भी जायज नहीं है, मां के लिए बेटी की गीबत भी जायज, और बेटे के लिए बाप की तो और ज्यादा गुनाह है। लेकिन ये घरों में हो रहा है। जब बेटा सुनेगा कि मेरा अब्बा फलां फलां को पकड़ के मेरे बारे में बुराइयां कर रहा है, तो इसका मतलब फिर घर में सुकून बोलते कि नहीं हो सकता, फिर नहीं होगा। उसके दिल में एक नफरत के जज्बात पैदा होंगे। हम तो यही कहेंगे भाई बाप है सब्र करो, लेकिन बाहर नफरतें पैदा होंगी और लड़ाइयां होंगी। फिर जब बाप को समझाया जाए और वो तकब्बुर में आए कि नहीं मैंने कर दी तो क्या है, इसका मतलब फॉल्ट कहां है, आप में है। समझ रहे, टेक्निकल फॉल्ट किस में है? इसलिए स्क्रू पानी लेके बैठा करें, जहां कहीं फॉल्ट नजर आ रहा है उसको फौरन टाइट करवा लें। और ये उलमा से टाइट होते हैं, फौरन पूछें हजरत इसमें बताएं गलती पर कौन है। तो ये बड़ा लंबा मौजू है कि किसके किस पर क्या हक हैं, वो बयान होते रहने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमें ये तो हर आदमी इस चक्कर में है कि फलां की मुझ पर फलां पर मेरे क्या हुकूक हैं, इसमें तो पता है सब, हर आदमी इसको निचोड़ने में लगा रहता है। लेकिन मेरी बाउंड्री कहां तक है? माँ बाप कहते हैं, मुझसे अक्सर फोन आते हैं कि वालिदैन के हुकूक पर प्लीज बयान करें आप,
والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پہ بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس میں بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے, وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا, کہتا میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے. بعض مذہب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں کر کے کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں. بھائی آپ چور ہو, کرپٹ ہو, آپ نیک ہو. جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے تھے اخپل کا مطلب کیا ہے, پرسوں ایک صاحب اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا. تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی ہوئی ٹائم دیکھنا کیا ہو رہا ہے, تمہیں بولا تھا 40 پر نماز 45 پر کھڑی کرو تم, تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. تو مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا